راستے میں پڑی ایک بچی اپنے وقت کی سب سے حسین خاتون اور پورے ہندوستان کی ملکہ، جس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں کتوں کو کھلا دی گئیں۔ آخر یہ کون تھی اور کس نے اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کر کتوں کے سامنے ڈال دی؟ جانیے آج کی اس کہانی کے اندر۔ یہ اپریل 1577 عیسوی کی بات ہے، جب تہران سے ایک قافلہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ہر طرح کے لوگ تھے، باقی لوگوں کے علاوہ اس میں ایک شخص مرزا غیاث الدین بیگ تھا، جو اپنے 2 بیٹوں، ایک بیٹی اور بیوی کے ساتھ قافلے کے ہمراہ تھا۔ ان کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ کندھار کے قریب جب اس قافلے نے ڈیرا ڈالا تو مرزا بیگ کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا، جس کا نام مہر النساء رکھا گیا۔ ان کو بیٹی آنے کی خوشی تو ہوئی، لیکن اس کے پاس اس کی پرورش کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا اور اس بچی کو کپڑوں میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے قافلہ چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور قافلہ آ رہا تھا۔ جب اس قافلے نے وہاں پر ڈیرا ڈالا تو ان لوگوں کو بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو ایک بچی وہاں پڑی رو رہی تھی۔ تو اس قافلے کے سپہ سالار ملک مسعود نے اس بچی کو ساتھ لیا اور وہ بھی ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملک مسعود کا ہندوستان کے دربار میں آنا جانا تھا اور وہ کسی سلسلے میں ایران گیا ہوا تھا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ جب وہ اگلی منزل کو پہنچے تو اس کی ملاقات مرزا غیاث الدین بیگ سے ہوئی۔ ملک مسعود کو بچی کے لیے آیا کی تلاش تھی جو اس کو دودھ پلا سکے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مہر النساء کی ماں کو آیا کے لیے رکھا گیا۔ مہر النساء نے آیا کی صورت میں اپنی سگی ماں کا دودھ پیا۔ بالآخر یہ قافلہ آگرہ پہنچا۔ کیونکہ ملک مسعود کا اس دربار میں آنا جانا تھا تو ان کی وساطت سے مرزا غیاث الدین کی جو بیوی تھی اس کی بھی رسائی ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ اکبر اعظم لاہور آیا ہوا تھا اور وہاں باغ دلکشاں میں مینار بازار لگا ہوا تھا، تو وہاں مہر النساء اس بازار میں کھڑی تھی۔ اس وقت مہر النساء کی عمر 13 سال تھی۔ اکبر کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام ملک سلیم تھا، جو بعد میں جہانگیر بنا تھا۔ وہ اس باغ میں موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں 2 کبوتر تھے اور تیسرے کی تلاش میں تھا۔ تو وہاں موجود مہر النساء ایک جگہ کھڑی تھی تو سلیم نے وہ 2 کبوتر ان کو تھمائے اور تیسرے کبوتر کے پیچھے نکل پڑا۔ جب تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو مہر النساء کے ہاتھ میں 2 کے بجائے 1 کبوتر تھا۔ تو اس نے پوچھا، میں نے تمہیں 2 کبوتر دیے تھے اور دوسرا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا اڑ گیا۔ تو سلیم نے پوچھا کیسے اڑ گیا؟ تو اس نے دوسرا کبوتر ہاتھ سے چھوڑا اور کہا ایسے اڑ گیا۔ تو اس کی وہ ادا اسے بہت پسند آئی اور یہی وہ بات تھی جس سے اس کی مہر النساء کے ساتھ محبت کی بنیاد پڑی۔ لیکن اکبر کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کا بیٹا ایک ایسے ملازم کی بیٹی سے شادی کرے جو کسی اور کی وساطت سے دربار پہنچا ہو، اور اس نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی بے حد مخالفت کی۔ 3 سے 4 سال ان کا عشق چلتا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن اکبر ایک ضدی انسان تھا تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سلیم کی شادی مہر النساء کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس نے ایک نوجوان کو منتخب کیا جس کا نام تھا علی کلی خان۔ 1594 میں مہر النساء کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اس وقت مہر النساء کی عمر 17 سال تھی۔ تو اس نے نہ صرف ان دونوں کو جدا کیا بلکہ علی کلی خان کو آگرہ سے باہر بنگال بھیج دیا۔ بنگال میں مہر النساء کا قیام 11 سال رہا۔ اس عرصے میں اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہوئی جس کا نام لاڈلی بیگم رکھا۔ جب 1605 کو اکبر کا انتقال ہوا تو سلیم نور الدین محمد جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا، تو مہر النساء اسے تب بھی یاد تھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ جہانگیر محل میں بیٹھا ہوا دریا راوی کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس نے ایک پردہ دار کشتی اپنی طرف آتے ہوئے دیکھی جس میں ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو وہاں موجود کسی نے کہا کہ یہ علی کلی خان کی بیوی ہے۔ اس نے علی کلی خان کو پیغام بھیجا کہ مہر النساء کو طلاق دے دو، لیکن اس نے یہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا، جہانگیر نے علی کلی خان کو قتل کروا دیا۔ یوں نور جہاں بیوہ ہو کے رہ گئی۔ دربار سے یہ حکم ملا کہ اس بیوہ عورت کو آگرہ بھیج دیا جائے، تو مہر النساء اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئی، جہاں اسے جو جہانگیر کی سوتیلی ماں سلطان بیگم کی خدمت پر مامور کر دیا۔ پھر وہاں جہانگیر نے اسے شادی کے لیے منایا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جہانگیر کو 4 سال لگے مہر النساء کو شادی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے۔ جب وہ بیوی بن کے محل میں آئی تو اسے نور محل کا خطاب ملا۔ اس کے بعد انہیں نور جہاں کا لقب ملا۔ نور جہاں بادشاہ سلامت کی 20ویں اور آخری بیوی تھی۔ جہانگیر نور جہاں سے بہت محبت کرتے تھے۔ عام طور پر مغل اپنی بیویوں کا ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن جہانگیر نے 1614 میں جو اپنی خود نوش
لکھی تھی اس میں کئی بار اس نے نور جہاں کا ذکر کیا۔ اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب میں نے سلطنت نور جہاں کو سونپ دی، اس کے بدلے میں صرف 1 کلو شراب اور آدھا کلو گوشت چاہیے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نور جہاں سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ مغلیہ دور کی پہلی ملکہ تھی جو بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے پیچھے ایک جعلی نما پردہ دار ہوتا تھا، اس میں بیٹھتی تھی۔ اگر بادشاہ کوئی فیصلہ سناتا اور وہ فیصلہ ملکہ کو پسند نہ آتا تو ملکہ پیچھے سے اس کا بازو دباتی تھی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو ملکہ کو لاہور سے بہت پیار تھا، اس وجہ سے ان کی زندگی لاہور میں ہی گزری اور کہتی تھی لاہور میرے لیے جنت ہے، لیکن لاہور نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ 1627 میں جہانگیر خان کا انتقال ہو گیا اور اس کو لاہور باغ دلکشاں میں دفنا دیا گیا۔ جہانگیر کی موت کے بعد نور جہاں کبھی بھی لاہور سے باہر نہیں نکلی، اور دوسرا وہ جہانگیر کے مرنے کے بعد 16 سال زندہ رہی، لیکن اس نے سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہنا۔ اسی طرح اس نے 16 سال عدت میں گزار دیے اور بالآخر 1645 کو وفات پا گئیں۔ ان کو مقبرہ نور جہاں میں دفن کر دیا گیا۔ وہ مقبرہ خود نور جہاں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، یعنی اپنی ہی نگرانی میں۔ 1801 کے بعد رنجیت سنگھ برسر اقتدار تھے تو اس نے مقبرہ نور جہاں کے اوپر نہ صرف حملہ کیا بلکہ حملے کے بعد سارے سنگ مرمر وہاں سے اکھاڑ دیے۔ اس نے ماں بیٹی دونوں کے جسد حاکی کو نکلوایا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنے وقت کی حسین ترین ملکہ نور جہاں کا اس وقت کیا حال ہوگا یا وہ کس حال میں ہوگی۔ رنجیت سنگھ نے ان کے ساتھ جو دردناک ظلم کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ یقین کریں اس پر نور جہاں کی قبر بھی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ تابوت بعد میں دفن کر دیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں نور جہاں نہیں تھی، کیونکہ اس کی ہڈیاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے قبر سے نکال کر کتوں کو کھلا دی تھیں۔ آج تک یہ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ کس طرح کی دشمنی تھی یا کس طرح کا انتقام تھا جو اپنے وقت کی خوبصورت ترین خاتون کے ساتھ رنجیت سنگھ نے اس طرح کا سلوک کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔